بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹ سٹی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو، کوئی بھی سلطنت یا حکومت کتنی طاقتور رہی ہے اس کے سلطانوں اور بادشاہوں پر منحصر ہوتا ہے۔ انسانی تاریخ میں ایسی بہت سی سلطنتیں بھی تھیں جو اپنے حکمرانوں کی غلطیوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئیں، اور اس سب کی سب سے بڑی مثال مغلیہ سلطنت ہے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی سلطنت کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے دنیا کے بہت بڑے حصے پر 600 سال تک حکومت کی تھی۔ ہم بات کر رہے ہیں سلطنت عثمانیہ کی۔ یوں تو سلطنت عثمانیہ میں 34 سلطانوں نے حکومت کی، جن میں سے ایک سے بڑھ کر ایک تھے، لیکن آج ہم ان سلطانوں کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ میں ایک الگ ہی مقام حاصل کیا۔ سلطنت عثمانیہ کے ٹاپ 5 سلطانوں کی فہرست میں نمبر 5 پر نام آتا ہے سلطان عبد الحمید دوم کا۔ تاریخ میں ان کا نام سلطنت عثمانیہ کے آخری با اثر اور با اختیار سلطان کے طور پر جانا جاتا ہے، جو اپنے ویژن، خارجہ پالیسی اور نظریات رکھتے تھے۔ سلطان عبد الحمید 21 ستمبر 1842 میں پیدا ہوئے۔ آپ 33 سال تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ ان کی وفات کے بعد سلطنت عثمانیہ کا وہی حال ہوا تھا جو اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت کا ہوا۔ سلطان عبد الحمید جب تخت نشین ہوئے تو اس وقت سلطنت عثمانیہ اپنے زوال کی طرف جا رہی تھی۔ مختلف محاذوں پر روس کی جانب سے مسائل درپیش تھے۔ قومیت کی مغربی تصورات مختلف علاقوں میں سرایت کر رہے تھے۔ سلطان عبد الحمید نے مسلمانوں کو نظریاتی طور پر منظم کیا اور مسلم اتحاد کے نظریے کو تقویت بخشی۔ سلطان عبد الحمید دوم کا نام تاریخ میں مسئلہ فلسطین کے حوالے سے بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ درست ہے کہ سلطان عبد الحمید دوم بحیثیت مجموعی سلطنت عثمانیہ کے زوال کو نہ روک سکے، تاہم انہوں نے اس کی گرتی دیواروں کو ایک بار پھر سے مضبوط ضرور کیا اور سامراجی طاقتوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ آپ کی کاوشوں کا ثمر تھا کہ سخت ترین سیکولر انقلاب کے باوجود ترکی کی اسلامی شناخت کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ سلطنت عثمانیہ کے چوتھے سب سے بڑے طاقتور سلطان مانے جاتے ہیں سلطان سلیم۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سلطان بیضات دوم کے بیٹے تھے۔ جب 1402 میں سلطنت عثمانیہ امیر تیمور کے ہاتھوں جنگ ہار گئی اور اپنی سپر پاور کو کھو دیا تھا، تو وہ سلطان سلیم ہی تھے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کو پھر سے اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلایا تھا۔ آپ کے دور میں ہی خلافت عباسی خاندان سے عثمانی خاندان میں منتقل ہوئی اور مکہ و مدینہ کے مقدس شہر عثمانی سلطنت کا حصہ بنے۔ سلطنت کی توسیع کے حوالے سے ایک نمایاں نام رکھتے ہیں۔ آپ کو سلطان یاؤس سلیم بھی کہا جاتا تھا۔ آپ انتہائی بہادر اور نڈر حکمران تھے، عوام اور فوج میں بہت مقبول تھے، عدل و انصاف کے معاملے میں بہت سخت تھے۔ کئی فتوحات کیں جو اسلام کی سربلندی کے لیے تھیں۔ اپنے دور حکومت میں سلیم نے سلطنت کا رقبہ 25 لاکھ مربع کلومیٹر سے بڑھا کر 65 لاکھ مربع کلومیٹر تک پہنچا دیا۔ سلیم کا دور حکومت مختصر لیکن فتوحات کے لحاظ سے سب سے اہم دور تھا۔ دوستو، ہماری اس لسٹ کے نمبر 3 پر جو نام آتا ہے وہ ہیں سلطان محمد الفاتح۔ 1432 میں پیدا ہوئے۔ آپ سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان تھے۔ انہوں نے محض 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ فتح کر کے عیسائیوں کی بازنطینی سلطنت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فتح قسطنطنیہ کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اس کے فاتحین کو جنت کی بشارت بھی دی تھی۔ قسطنطنیہ فتح کر کے سلطان فاتح نے اسلام کی نامور ہستیوں میں ایک ممتاز شخصیت کی حیثیت اختیار کر لی۔ قسطنطنیہ فتح ہوا اور زمانے نے دیکھا کہ بازنطینی سلطنت کے 1000 سالہ غرور اور تکبر کے بت اوندے پڑے ہوئے تھے۔ قسطنطنیہ کی فتح عالم اسلام کے مسلمانوں کی جرأت و شجاعت کی یادگار ہے۔ سلطان محمد الفاتح نے قسطنطنیہ کے علاوہ دیگر دوسرے علاقوں تک فتوحات کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ نمبر 2 پر جن کا نام آتا ہے وہ ہیں سلطان سلیمان۔ سلطان سلیمان کا سلطنت عثمانیہ میں وہی مقام ہے جو مغلیہ سلطنت میں اکبر اعظم کا تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق سلطان سلیمان 600 سالوں تک قائم رہنے والی سلطنت میں کامیاب سلطانوں میں سے ایک ہیں۔ ان کے دور میں ہی سلطنت عثمانیہ پوری دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت بن کر ابھری تھی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دولت سے لے کر ہتھیاروں تک سلطنت عثمانیہ کو اتنا مضبوط بنایا کہ اس کی جڑوں کو ہلانے کے لیے دشمنوں کو سینکڑوں سال لگ گئے۔ آپ نے عدل و انصاف اور لاجواب انتظام کی بدولت پوری سلطنت عثمانیہ کو خوشحال اور ترقی کی شاہراہ پر گامزن کیا۔
ترک انہیں سلمان قانونی کے لقب سے یاد کرتے ہیں اور مغرب ان کی عظمت کا اس قدر معترف ہے کہ مغربی مصنفین انہیں سلمان اعظم کہہ کر پکارتے ہیں۔ ان کی حکومت میں سرزمین حجاز، ترکی، مصر، عراق، شام، بیت المقدس، خلیج فارس اور بحیرہ روم کے علاقے شامل ہوئے۔ سلطنت عثمانیہ کے طاقتور سلطانوں کا جب بھی کبھی ذکر ہوگا، ان سبھی میں جس سلطان کا نام سب سے اوپر ہوگا وہ ہیں ارطغرل غازی کے بیٹے سلطان عثمان غازی، اور ایسا اس لیے بھی ہے کہ عثمان غازی نے ہی اس عظیم سلطنت کی بنیاد ڈالی تھی۔ انہوں نے اپنی بہترین صلاحیت اور کبھی ہار نہ ماننے والے جذبے کی بدولت دیکھتے ہی دیکھتے ایک چھوٹے سے قبیلے کو ایک عظیم سلطنت میں بدل دیا۔ سلطان عثمان غازی کا ایک قبیلے کے سردار ارطغرل غازی کے تیسرے بیٹے تھے۔ عثمان غازی نے اپنی ساری زندگی جنگیں لڑیں اور وہ ہمیشہ اپنے دشمن کو ہرانے میں کامیاب رہے تھے۔ اتنی کوششوں کے بعد آخرکار 1299 میں عظیم سلطنت قائم ہوئی جو آنے والے 600 سالوں تک مسلم امہ کا دفاع کرتی رہی۔ دوستو، بحیثیت مسلمان ہماری تاریخ ایسی شخصیات سے بھری پڑی ہے جن کی بہادری اور شجاعت کے قصوں کا مطالعہ ہم خود کریں اور اپنی اولاد کو یہ عادت ڈالیں تو وہ وقت دور نہیں جب ہم عالم کفر پر قہر بن کر ٹوٹ پڑیں گے۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو دوستو، اس کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے سے منسلک تمام لوگوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔